مرشد کامل کی تلاش اور پھر آپ کا روحانی سفر، اور ساتھ یہ بھی بتا دیجئے گا کہ مرشد کیوں ضروری ہوتا ہے؟ یہ دو الگ سوال ہیں لیکن دونوں اہم ہیں، ارشاد فرمائیں۔ میرا خیال ہے جو آخری سوال ہے وہ پہلے سے اہم ہے، اللہ کہ مرشد کیوں ضروری ہے۔ یہ سمجھ میں آئے گا تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ حضرت سلطان صاحب رحمہ اللہ نے کیا بات جو سٹرگل کی ہے، جو سعی کی ہے، جو سفر اختیار کیا ہے، پھر وہ اس کا سارے کے سارے اسرار و رموز سمجھ میں آ جائیں گے۔ دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم، الہی ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ جی، عین نماز میں کھڑے ہو کر ہم صالحین عابدین کاملین کی راہ پر چلنے کی دعا عرشوں کے مالک کے حضور پیش کرتے ہیں، اور یہ وہ دعا ہے جو بندوں نے الفاظ مرتب نہیں کیے، خود دعا قبول فرمانے والے نے تعلیم دی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ عظیم حنفی صوفی مفسر قرآن علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے وسیلہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ یہاں وسیلے سے مراد مرشد کامل ہے، کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو جو تمہیں مالک کی چوکھٹ تک لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا مرشد آقا علیہ السلام خود بیعت لیتے حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان سے، اور بعض جگہ ہمارے نوجوان سوال پوچھتے ہیں کہ کہتے ہیں قرآن پاک میں کہیں بیعت کا ذکر نہیں۔ اب معذرت کے ساتھ قرآن کوئی پڑھے نا اور کہے کہ کہیں ذکر نہیں، اس کا علاج ہمارے پاس تو نہیں ہے، صحیح، وگرنہ قرآن پاک میں ایک بیعت کا ذکر ہے جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، اور یہ وہ بیعت ہے کہ ساری نوری جماعت نے نور والے کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ سبحان اللہ۔ 1400 سے زیادہ تعداد ہے، اور اسے بیعت رضوان اس لیے کہتے ہیں کہ عرشوں کے مالک نے فرمایا حبیب وہ جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے رحمان جل شانہ ان سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ مرشد طریقت کی ضرورت اس لیے ہے، مرشد کا کام ایک ہی ہے کہ وہ حضور کی چوکھٹ تک لے جائے، واہ واہ، در حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہنچا دے۔ ہوا یہ کہ فیض تو کامل تھا، اب یہاں کسی کے ذہن میں ابہام نہ ہو، شک نہ ہو کہ اتنی بارگاہوں سے فیض لینے کے بعد بھی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل بالکل۔ اصل میں اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم ایک ان کا خاصہ ہوتا ہے اور ایک عام طرز اور طریقہ ہوتا ہے جس پر عوام کو قائم رہنا ہوتا ہے، جس کو عوام ہر رمز کو سمجھ نہیں پاتی اور ہر منصب ہر ایک کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ لہذا چونکہ عوام کو بیعت کی ضرورت ہے، مرشد کے ہاتھ میں دینے کی حاجت ہے، تو آپ کی والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دو، کو مرشد ڈھونڈو، عرض کی مجھ پر تو یوں کرم کی برکھا برسی۔ اس کے لیے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے عبد الحکیم، ایک علاقہ ہے ہمارے پنجاب میں، اور وہ جو عبد الحکیم ہے وہ بھی اللہ کے عظیم ولی ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے قریب علاقہ ہے دریا کے بازو میں، اسے کہتے ہیں گڑھ بغداد، ٹھیک، وہاں پر عظیم صوفی بزرگ تھے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ مرشد کی تلاش میں حضرت سلطان الفقر وہاں چلے گئے۔ ان کا طریقہ تھا ایک دیگ پانی پہ چڑھائے رکھتے تھے، ہلکی آنچ پر وہ پانی گرم رہتا تھا، جو کوئی طلب اور شوق میں آتا تو اس کے امتحان لینے کے لیے فرماتے دیگ میں ہاتھ ڈالو۔ اب بندہ ڈرتا ہے ایک دھواں نکل رہا ہے، ہاتھ جلے گا، آئے تو تھے ہاتھ دینے کے لیے ہاتھ میں، اور یہ کہتے ہیں پہلے دیگ میں ہاتھ ڈالیے۔ تو یہ ایک بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ عقل کے گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہے یا عشق کے رنگ میں رنگ کر آیا ہے۔ کیا بات ہے، تو جو اس میں ہاتھ ڈال دیتا اس کا دل مصفا ہوتا، اسے ایک عجب روحانیت محسوس ہوتی، اور یہ ان کی طرف سے ایک فیض عطا کرنے کا طریقہ تھا۔ سلطان الفقر سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ اب پہلے اتنے بڑے جام پی چکے تھے، تو اب یوں کہہ لیجئے اگر جرت کروں کہ اب چھوٹی سی پیالی سے کیا بات بنے گی، تو آپ نے اس دیگ میں ہاتھ نہیں ڈالا، ویسے بیٹھے رہے۔ تو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کی بیعت کرنے آیا ہوں، تو دیگ میں ہاتھ کیوں نہیں ڈالا؟ کہا وہ جو دیگ میں ہاتھ ڈالتے اور ان کو جو ملتا ہے میں اس سے واقف ہوں، مجھ سے اس سے اگلے جہاں کی بات کیجئے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ سمجھ گئے کہ در نایاب ہے، عام فرد نہیں ہے، تو فرمان لگے اچھا پھر اس طرح کرو کہ مسجد کے حوض کا پانی بھرو اور مسجد کی صفائی کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوا اللہ والے مسجد اور مدرسے سے باہر کم ہی ملے ہیں۔ اب ہمارے ہاں تو نہر کے کنارے پر پیپل کے درخت کے نیچے آگ جلائی ہوئی ہے، اس کے ارد گرد میں ہماری عوام بھی سمجھتی ہے درویش فقیر وہاں پر ملیں گے۔ سارے درویش فقیر مسجدوں میں ملتے رہے، صدقے میں صدقے، مدرسوں کی چار دیواری میں ملتے رہے، بہت اچھے، واہ واہ۔ تو آپ نے فرمایا مسجد کے حوض میں پانی بھرو اور یہاں کی صفائی کرو۔
سلطان صاحب رحمہ اللہ نے مشکیزہ برتن طلب کیا، آپ کو دیا گیا تو آپ نے ایک ہی مشکیزے میں حوض بھی بھر دیا اور صفائی بھی کر دی۔ ان کے خدام نے عرض کی کہ بندہ بڑا تگڑا آ گیا جناب، یہ تو ایک ہی مشکیزے میں اس نے سارا حوض بھر دیا ہے اور ساری صفائی کر کے رکھ دی ہے۔ واہ! آپ تشریف لائے، فرما مال دنیا پاس ہے؟ عرض کی بہت ہے۔ تو فرما کیسے طریقت کی راہ کے مسافر بن سکتے ہو؟ پہلے اس مال دنیا کو ختم کرو۔ اب آپ چل پڑے۔ اب آپ کی والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وسعت نظری دیکھیے کہ وہ اس منظر کو گویا بھانپ چکی تھیں۔ تو انہوں نے آپ کی ازواج کی تعداد 4 ہے۔ صحیح۔ یہ آپ نے شادیاں کی ہیں اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے 8 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ حضرت سلطان الفقر رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے اس وقت 1 یا 2 ازواج تھیں، ان سے فرمایا کہ باہو آ رہا ہے اور باہو عزم مصمم لے کر آ رہا ہے، دنیا سے کنارہ کشی، اپنے گہنے زیور بچا سکتی ہو تو بچا لو، وگرنہ اب وہ کچھ بھی نہیں رکھے گا۔ چنانچہ انہوں نے گھر ہی کے اندر جیسے گڑھا کھود کر بیچ میں ڈال کے مٹی ڈال دی جاتی ہے، ایسا عمل ہوا۔ کیسے آئے ہو؟ عرض کیا وہ مال و اسباب میرے پاس تو ہے نہیں، میری بیویوں کے پاس ہیں، انہیں ختم کرنے آیا ہوں۔ مرشد نے کہا ہے کہ پہلے دنیا سے ہاتھ دھو کر آؤ۔ سید الاولیاء حضرت دادا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب شریف میں وضو کے اسرار و رموز با نگاہ تصوف جو بیان کیے ہیں، اس میں یہ بیان کیا ہے کہ اے طالب، جب تو وضو میں ہاتھ دھوتا ہے اسی وقت دنیا سے ہاتھ دھو لے۔ یہ عارفوں اور کاملوں کا وضو ہے کہ ہاتھ دھونے پر ہی وہ دنیا سے ہاتھ دھو چکے ہوتے ہیں۔ اگلی منزلوں کو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں اور کیا بیان کر سکتے ہیں۔ خیر، تو کہا ڈھونڈ لو کہاں ہے؟ اب کچھ بھی نہیں، جہاں رکھا جاتا ہے سامان وہاں کچھ نہیں تھا۔ فرمایا مجھے بو آ رہی ہے۔ المختصر یہ فرمایا جہاں سے آ رہی ہے دیکھ لو۔ وہیں سے گڑھے سے زیور نکلوایا اور اسے دے دیا گیا۔ واپس آئے، جی حضور کلیئر ہو گیا ہوں میں، مزید حکم ہو۔ یہاں کوئی مرید ہوتا ہے اگر کامل مل جائے تو وہ اپنی شرطیں منواتے ہیں، جی مجھے گاڑی دیں گے، بڑا گھر دیں گے، میرا ایک مسئلہ ہے وہ حل ہوگا، باہر کے ملک کا ویزا ملے گا، نیشنلٹی ملے گی، تو پھر میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا۔ اور یہ مرید باصفا ہے کہ جو پیر کی شرط پہ شرط پوری کر رہا ہے۔ اللہ، مرید پیسے والا ہو تو مرشد کہتا ہے کہ مجھے مل جائے کچھ یہاں۔ ہاں، وہ تو پھر طلب ہے، یہ دھندا ہی اور چل نکلا، طریقت کی راہ دیگر راستہ۔ تو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی دیکھا کہ بندہ تلا ہوا ہے، سبحان اللہ، قدموں کے اندر ڈگمگانے والی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ تو فرمایا ابھی بھی دنیا کے تعلق اور رلائشیں باقی ہیں، کو رشتہ داری، عرض کی بیویاں ہیں۔ تو فرمایا اب ان کی طرف توجہ رکھو گے یا اللہ رب العزت کی ذات کی طرف متوجہ رہو گے؟ چنانچہ عزم مصمم کیا کہ ان سے رخصت لے لی جائے بامی رضامندی کے ساتھ۔ اس ارادے سے آئے، والدہ ماجدہ بھانپ گئیں اور آپ نے آپ کی ازواج سے فرمایا کہ باہو اب اس ارادے سے آ رہا ہے اللہ، اور وہ تلا ہوا ہے راہ حق کے لیے، اسے کسی اور چیز سے غرض و غایت نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ تم سامنے آؤ تو طلاق دے دے، لہذا میرے پیچھے بیٹھے رہنا۔ حضرت سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے، والدہ ماجدہ نے فرمایا اب کیسے آئے ہو؟ عرض کیا مرشد نے کہا ہے کہ اب یہ دنیا کے جو تعلقات ہیں انہیں ختم کرنا ہے، کیونکہ اس راہ میں پھر وہ تعلقات اور یادیں ستائیں گی۔ تو فرما باہو ایک بات سنو، یہ جو تمہاری بیویاں ہیں یہ اپنا حق تمہیں معاف کرتی ہیں، واہ، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تم اس راہ کے مسافر بنو۔ اگر تو کاملیت کے درجے پہ چلے گئے، دوسرے لفظوں میں کہیے اگر پاس ہو گئے تو فابہا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر واپس آ جانا، یہ تمہاری ازواج تو ہیں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ آپ قصہ مختصر وہاں پہنچے، شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اب یہ کام بھی کرائے۔ اچانک وہ ان کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ غائب ہوئے تو سلطان صاحب نے بھی پرواز کی، سلطان الفقر ہیں، سلطان العارفین ہیں، پرواز کی اور کہاں پہنچے کہ شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ایک کھیت میں ہل چلا رہے ہیں سادہ سے لباس میں۔ تو سلطان صاحب بھی ایک روپ میں ان کے پاس پہنچے اور کہا بابا جی ہمارے ہوتے ہوئے آپ ہل کیوں چلائیں گے؟ تو آپ اصل حالت میں پھر آ گئے، فرمایا تم یہاں بھی پہنچ گئے۔ پھر پرواز کی تو ایک مکتب میں پہنچے، وہاں مدرس کے طور پر، یعنی بابے آپ کو کہیں بھی بھنگ پیتے ہوئے، کیا کہنے، بنگڑا ڈالتے ہوئے، ناجائز رسمیں کرتے نہیں ملیں گے۔ یہ محنت کرتے نظر آئیں گے، مصلی پہ نظر آئیں گے، نمازیں پڑھاتے نظر آئیں گے، قرآن پڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ تو حضرت سلطان الفقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات نے دیکھا کہ مکتب میں ہے تو سپارہ پکڑ کے آپ بھی آ گئے کہ جناب ہمیں بھی پڑھائیے۔ آپ نے فرمایا میاں
تمہارا مقام اونچے لیول کا ہے، یہاں یہ سلسلہ چلنے والا نہیں ہے، تم میرے مرشد کے پاس چلے جاؤ۔ اور وہ کون تھے؟ سید السادات حضرت سید عبد الرحمن شاہ قادری دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ پھر آپ نے دہلی جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے مرشد کامل کی تلاش اور آپ کا روحانی سفر۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔